سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان کے موجودہ حالات پہ کسی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں، کسی محفل میں بھی چلے جائیں، یہی بحث ہو رہی کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ جس طرح آپ سب کے علم میں ہے، پی ٹی آئی، پھر اس کے بعد تحریک لبیک، اب کس کی باری ہے، اور یہ سارا کچھ آج کے حالات میں ایک طرف افغانستان کے ساتھ ہمارا پنگا چل رہا ہے، دوسری طرف پاکستان کے اندرونی حالات اتنے خطرناک ہوتے جا رہے کہ وہاں پہ کوئی سیف نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں، آپ کے جو وزراء ہے، مریم نواز ہے فرض کریں، اس کو بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں، یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن میں نے کہا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کس رخ پہ یہ جا کے بیٹھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ صرف تحریک لبیک کی باری آئی ہے، یہ غلط فہمی اپنی جو ہے وہ دور کر لیں۔ اور اس سے پہلے طریقے یہ جو اپنی انصاف ہے اس کے اوپر تشدد ہوا، ان کے لوگوں کے اوپر بھی گولی چلی، پھر ان لوگوں کے اوپر بھی گولی چلی، اور ابھی جو فلم ہے وہ باقی ہے، ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، کیا مقصد اس کے پیچھے ہے، اور کل بھی مجھے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان کو مکمل طور پر اب تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستان کو آرمی کے ذریعے، جس طرح آپ نے حالات دیکھے، وہاں پہ استعمال تو مریم کو کیا جائے گا یا شہباز شریف کو کیا جائے گا، اور لیکن حالات جو وہاں پہ اسلام کے نام پہ خراب کیے ہوئے ہیں، اس کو نارمل لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تھوڑا ٹائم لگے گا، مگر آہستہ آہستہ ان علماء کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو ایک اہم بات بتا رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی سیاسی پارٹی بغیر علماء کے، جیسے ہی کوئی حالات خراب ہوتے کسی سیاسی پارٹی کے، وہ مذہبی جماعتوں کو فوری طور پر آواز دیتے ہیں، اور مذہبی جماعتیں جو ہوتی ہیں اسی کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کل خان صاحب نے بتایا تھا کہ 2016 سے یہ تحریک لبیک وجود میں آئی، اور اسے کیوں لایا گیا، یہ کل خان صاحب نے تو نہیں بتایا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں تحریک انصاف کو بھی ڈاؤن کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا گیا۔ یہ پاکستان جو ہے، یہاں پہ استعمال کی ہمیں بڑی عادت ہے، اور بڑے لوگ یہ تبصرے کر رہے ہیں، یہ جی 1000 بندہ وہاں پہ مر گیا، کوئی کہہ رہا ہے اتنے مر گئے۔ ویسے انٹرنیشنل میڈیا نے یہ خبر دی ہے کہ 1000 سے زیادہ بندے جو ہیں وہاں پہ مرے ہیں، اور اچانک وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا، یہ غائب کر دیے گئے۔ تھوڑی سی اس پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو جب عمران خان وہاں سے جلوس لے کے پہلی دفعہ آیا تھا، اور یہ ماحول بنایا جاتا ہے، یہ ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ اس کو کسی نہ کسی طرح مقدمات بنائے جائے، اس کو کیچ کیا جائے بندے کو۔ انہوں نے عمران خان کو بھی راستے سے ہٹا دینا تھا، مگر وجہ اس کی یہ کہ عمران خان کے ساتھ ظاہر ہے کافی جو دنیا ہے پاکستان میں، خیبر پختونخوا میں، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا آہستہ آہستہ، ایک دفعہ پکڑا گیا، حالات دیکھیے، پھر ان حالات کے 9 مئی کا جو بھی ڈرامہ چلا، ابھی تک اس پر سزا لوگوں کو مل رہی ہے، جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حالات بنا دیے گئے ہیں کہ جو مرتے ہیں ان کو مار دو، جو آواز اٹھائے، جو پکڑے جاتے ہیں ان کو جیل میں ڈال دو، جو جیل کے لائق ہے اسے وہاں بھیجو، جو مرنے کے لائق ہے اسے اوپر بھیجو۔ یہ ایک ایسا سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں عام 150 10 20 لوگ مر جاتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے میں، ایک جانور کی لڑائی پہ بھی 10 روپے پہ لڑائی ہوئی بندہ مار دیتے، 10 روپے 20 روپے 50 روپے بندے مرتے رہتے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، پاکستانیوں فکر کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنی قیمت خود ڈاؤن کی ہوئی ہے، آپ نے اپنی قیمت جو ہے وہ خود گرائی ہوئی ہے، اور کوئی وہاں پہ نہیں کہ 1000 مر گیا یا 900 مر گیا یا 700 مر گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی 4 دن خبر چلے گی، 2-4 دن چلے گی، ہم بھی یہ پروگرام کریں گے، اس کے بعد ہمارا کوئی نہ کوئی نیا ایشو نکل آئے گا، پھر اس میں بات شروع ہو جائے گی۔ لیکن آنے والے دنوں میں ان تمام، یہ بات نوٹ کر لیں میری،
جو بھی مذہبی جماعتیں ہیں، چاہے وہ فضل الرحمان ہے، چاہے وہ دوسرا ہے، تیسرا ہے، ان کو سیٹ کر دیا جائے گا، ایسا سیٹ کیا جائے گا کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جس طرح یہ جو لبیک والے ہیں، ان کی طبیعت سیٹ کی ہے، اسی طرح ان کی بھی ایک ایک کر کے، کیونکہ بہت ضروری ہے، جب ایک ایک کر کے ان کی طبیعت سیٹ ہوگی تو پھر ظاہر ہے جو ان کے ذہن میں جو سیاسی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، مریم جیسے یا شہباز شریف جیسے، کہ ہمارے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے ذریعے یہ سارا کچھ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچ جائیں گے۔ یہ ہے اہم پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بڑا شور ہے کہ جناب جو کچھ بھی نون لیگ کر رہی ہے، نون لیگ کا نام لیا جا رہا ہے، کہاں سے یہ گیم پڑتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ آپ سب کو علم ہے، لیکن ان کی بھی کمختی آئے گی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ان کو کس طرح رگڑا پھیرا جائے گا، جس طرح بے نظیر، جس طرح ضیاء الحق، جس طرح بھٹو، جس طرح دوسرے تیسرے، لیکن تھوڑی عرصے بعد کچھ ٹائم لگے گا، لیکن مذہبی جماعتوں کو بہرحال یہ سوچنا پڑے گا کہ اب ان کا جو کھیل اتنی دیر سے تھا، بزنس تھا، یہ ختم ہو رہا ہے۔ مساجد ہے، ان کو کنٹرول کر لیا جائے گا، سرکار جو ہے کنٹرول کر لے گی، سرکار جو خطبہ بھیجے گی وہی پڑھا جائے گا، جو ترکی سسٹم ہے۔ اتنی جلدی نہیں ہوگا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا ٹائم لگے گا۔ خیبر پختونخوا ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل وہاں پہ مر رہا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ آرام سے یہ مان جاتے ہیں کہ وہاں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام کا وہاں پہ زور ہے۔ اگر وہاں پہ عوام کا زور نہ ہوتا تو وہاں بھی 10 سیٹوں والے جو ہوتے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوتے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا، اور جو وہاں پہ بھی وزیر اعلیٰ بنے گا اس کو سکون سے وزارت نہیں کرنی دی جائے، اس کو کسی نہ کسی طریقے میں مقدمات میں کسی جنجال پورے میں رگڑا لگتا رہے گا، جس طرح اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کو لگتا رہا۔ وہاں پہ طریقہ جو ہے واردات اور ہوگا، پنجاب میں اور ہوگا، سندھ میں اور ہوگا، بلوچستان میں اور ہوگا، اور اس کا اینڈ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی ریاست قائم کی جائے گی جو چلائے گی فوج سارا سسٹم، لیکن یہ جو لوگ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ سب غائب ہو جائیں گے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو اس طرح اس وقت مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پھر پارلیمنٹ سے بھی وہی فیصلے کیے جائیں گے جو انٹرنیشنل لیول کے مطابق ہوں گے۔ اس میں بڑے اہم فیصلے ہیں جو تبدیل ہونے والے، میں ابھی بتاؤں گا نہیں آپ کو، کیونکہ پھر لوگ جو ہے وہ اور طرف نکل جاتے ہیں، لیکن ایسے فیصلے جو پچھلے کئی سالوں سے پارلیمنٹ نے کیے تھے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں نظر آئیں گی۔ علماء سے بیانات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ، کئی علماء کے ان کے سافٹ ویئر پہلے اپڈیٹ کرتے، جب ان کو کہتے ہیں کہ جا کے آپ نے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ تقریر کرنی، اس سے پہلے ان کی ہلکی پھلکی موسیقی جو آتی ہے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے، دماغی توازن ہلے ہوئے ہیں ان کو واپس وہاں پہ لا کے پھر ان سے اعلانات کروائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کسی جگہ پہ بھی اب مولوی اکٹھا نہیں ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ زیادہ دیر یہ زیادہ بزنس نہیں ہے، کافی کاروبار انہوں نے کر لیا، لیکن اب میں دیکھ رہا تھا فلانا آستانہ، پتہ نہیں فلانا آستانہ، کئی آہستہ آہستہ آپ کو دیکھیں گے وہ سب کو سیل کیا جائے گا اور پھر ختم کیا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہ سارے کچھ کروا رہے ہیں وہ مساجد میں خود ہی کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم کر دیں، یا تو وہاں پہ سخت پہرا ہوگا، اور جو کہا جائے گا جس طرح سعودی عرب ہے، ترکی ہے، کہ آپ کو یہ پیپر دے دیا، پرچی تو ہم ظاہر پڑھنے کے ماہر ہیں، وہ پرچی دی جائے گی، اسی پہ خطبہ ہوگا، اسی پہ سسٹم چلے گا۔ مساجد جو ہے وہ اور ویران ہو جائیں گی، جو 400 600 200 بندہ آتا ہے ان میں کمی ہو جائے گی، جس کا دل چاہے گا وہ نماز پڑھے گا، جس کا چاہے گا نہیں۔ جو نئی نسل ہے وہ تو پہلے ہی ان کو صرف ختم نبوت، چوک یا عاشق رسول، اس کے علاوہ کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اور پاکستان آنے والے دنوں میں ترقی کرے یا نہ کرے، لیکن یہ سسٹم چینج ہو جائے گا۔
اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں، یہ ہے خطرناک اصل میں۔ یہ افغانستان ہو، ایران ہو، انڈیا ہو، یا اب چائنا کے ساتھ بھی اتنے اچھے تعلقات آنے والے دنوں میں نہیں رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ امریکہ بہادر کے ساتھ ہماری دوستی ہے، اور جس کی دوستی امریکہ بہادر کے ساتھ ہو جائے، وہ یوکرائن کا آپ حال دیکھ لیں، اس کے بعد وہ کہاں پہ رہتے ہیں، کہاں پہ جاتے ہیں۔ اور یہ سارا جو کچھ بھی ہے، یہ کیا بھی وہیں سے جا رہا ہے سسٹم کو چینج، جہاں پہ پچھلے دنوں صاحب بہادر ملے تھے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہیں سے یہ کہا گیا کہ جناب کوئی کوئی پرابلم نہیں، کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں، آپ وہاں پہ یہ سسٹم کو چینج کریں۔ جو کمزوریاں ان لوگوں کی تھی، خود بھی یہ علماء جو ہیں ان میں بھی تو یہی پرابلم ہے نا، یہ بھی تو مخالفت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ تمام حدود پار کر دیتے ہیں، کیونکہ بحث کرنے کے قابل یہ لوگ نہیں ہیں، کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتے، وہاں پہ بس توہین مذہب، توہین رسالت یہی چلتا رہتا ہے۔ یہ سب جو ختم ہو جائے گا، اور اس میں میرا خیال ہے زیادہ انتظار نہیں آپ کو کرنا پڑے گا، اور پاکستان کا پورا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے اس کو چینج کیا جائے گا، اور اس پر جناب مکمل طور پر جو بھی لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کام کرنے۔ جہاں تک ان سیاستدانوں کی زندگی خطرے میں ہے، یہ خود ہی ایک فلم چلائی جاتی ہے کہ فلاں کی زندگی خطرے میں ہے، اس کے بعد آپ کو بے نظیر یا پچھلے جو واقعات ہیں، لیاقت علی یا جو بھی ہے وہ یاد آ جائے گے، اور پھر کیونکہ ماحول تو بنانا ہوتا ہے نا تھوڑا سا، اور جب ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے وہ مریم ہو، چاہے وہ دوسری ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، جب ضرورت نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں طریقے لبیک کتنی بڑی بلا ہے، پتہ چل گیا آپ کو کتنی دیر لگی، سب کو کتنا وقت لگا ایک ہی جھٹکے میں سارا کام ہو گیا۔ یہ میں نے آج اس لیے آپ کو بتایا کہ بڑی دنیا یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں اب پاکستان میں حالات ہمارے ایسے ہی رہنے ہیں، وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، غریب ہے اس نے اسی طرح ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنی زندگی پوری کرنی ہے، جو امیر ہے ان کا قبضہ پاکستان پہ رہے گا جب تک پاکستان ہے۔ کبھی بھی آپ یہ قبضہ اس قوم کو اس طرح بیکار کر دیا جائے گا کہ اس قابل نہیں رہے گی، سارا سسٹم جو ہے انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو پچھلے کئی سالوں سے اس کو چلا رہے ہیں۔ سیاستدانوں کی ان کو ضرورت پڑتی رہے گی، مگر ان میں بھی یہ چھانٹی کرتے ہیں کہ عمران خان تو ایک بیوقوف انسان تھا، جس طرح اس نے سب کے ساتھ دشمنی لے لی، اس طرح یہ بیوقوفی نہیں کریں گے، یہ ایک ایک کے ساتھ حساب کریں گے۔ یہ نہیں کہ جس طرح عمران خان نے ساری پارٹیوں کے ساتھ بھی دشمنی لے لی تھی، اور جو ممالک تھے یورپی یا دوسرے تیسرے امریکہ، ان کے خلاف بھی وہ سمجھتا تھا کہ تقریروں کے ساتھ جو ہے وہ سیاست کی جاتی ہے، سیاست دماغ کے ساتھ کی جاتی ہے، حکومت دماغ کے ساتھ کی جاتی ہے، اور یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستانی جس طرح میں نے بتایا وہ کس سال میں ہے، کس سال میں زندگی گزارے، کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی آپ کو کہ وزیر داخلہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کوئی اتنا آپریشن نہیں کیا، ان لوگوں کے خلاف کیا جو دہشت گردی میں مبتلا تھے یا دہشت گردی کی وارداتوں میں تھے، سیدھا جواب دے دیا، کیا ہو گیا، ساتھ ایک مولوی کھڑا کر لیا تاکہ مولویوں کو پیغام چلے جائے، اور پھر خرید و فروخت ہے نا ہمارے مولوی کو جتنے مرضی، یہ فضل الرحمان بڑے نعرے لگا رہا تھا، کیا کرے گا، پیسے دیں گے خاموش ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے جس طرح کا بندہ اس طرح کا مول اس کا لگتا ہے اور اس کو خرید لیا جاتا ہے، خریدنے کے بعد ظاہر ہے پھر اس کی جب ضرورت نہیں ہوتی تو اچھا وہ آفر کرتے ہیں، جس طرح پلاٹ پہ قبضہ نہیں کرنے آتے، یہ خاموش ہونا اتنے پیسے نہیں ہونا، طریقے لبیک الحال۔ یہاں پہ کل بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں، تو وہ میں نے آپ کو اشارہ دے دیا تھا کہ وہ اب آپ دیکھیں گے نہیں پوری زندگی، جو آ کے وزراء کہتے ہیں ہم پہنچ چلے، یہ سب ایک فلم چل رہی ہے، جہاں 1000 بندے چلے گئے وہاں پہ تو کوئی بولا نہیں، تو ہو سکتا ہے وہیں پہ وہ بھی کہیں آس پاس ہوں۔ یہ عام آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، سمجھدار کے لیے اشارہ ہوتا ہے، اور بے وقوف کے سامنے جو مرضی کرتے رہو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ خیر ایسا سسٹم پاکستان میں کر دیا گیا ہے
کہ لوگ وہاں پہ نہ زندہ رہیں گے اور نہ وہ مردہ رہیں گے، روز جئیں گے روز مریں گے، اسی طرح کی زندگی جو ہے وہ نصیب میں ہوگی۔ آپ کسی دفتر میں جائیں گے، وہاں ذلت و رسوائی ہے آپ کے ساتھ، پولیس والے ہیں وہ عورتوں کو مار، کیا فرق پڑ جائے؟ یہ میڈیا پہ ویڈیو آ گئی، ایک آدھے کو معطل کر دیا، 4 دن بعد میں بحال کر دیا، کیا ہو گیا؟ عورت کو پھینٹی لائی، عورتوں کو وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں بند کر کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے، سب کچھ کرتے۔ سیاستدان بھی یہی کر رہے، پولیس والے بھی یہی کر رہے، اداروں میں بھی یہی کر رہے۔ تو یہ قوم جو ہے بد نصیب قوم ہے، اس کے نصیب میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ جن کو خدا نے عزت دینی ہوتی ہے یا عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر وہاں پہ رہنا پسند بھی نہیں کرتے، وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں جا کے دوسرے ان ممالک میں جہاں پہ عزت کی زندگی ہوتی ہے، یورپ جیسے ممالک میں، وہاں پہ آرام سے زندگی گزارتے۔ ایک صاحب نے کمنٹس لکھا تھا کہ آپ اشتعال دلاتے ہیں پروگراموں میں، اور مجھے ایسے بزرگ لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس میں کیا اشتعال دے رہے ہیں۔ یہ آج میڈیا کی طاقت ہی ہے۔ آپ سوچ سکتے تھے کہ طریقے البیک کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جب انٹرنیشنل میڈیا جب بات اس پہ کرتی ہے تو دوسرے ممالک کے وزراء، دوسرے ممالک کے سفارتخانے یہ پریشر ڈالتے ہیں۔ 1000 بندہ مر گیا، کتنے سفارتخانے یورپ کے وہاں سے بول رہے ہیں جناب یہ یہاں پہ ظلم ہوا ہے؟ کو بولا؟ آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمارا تو چینل 4-5 سال سے، تو پاکستان میں تو 75 سال سے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ آپ بزدل لوگوں کی وجہ سے آج آپ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ابھی آپ کے نصیب میں اور بھی ہے اسی طرح کے معاملات ہوں، کیونکہ یہ بزدل ہی ہے کہ جب آپ کے لیے آواز اٹھائی جائے تو آپ کا دماغ دوسری طرف چلے جاتا ہے۔ تو فکر نہ کریں، عادی ہو چکے ہیں آپ لوگ۔ چینل کو سبسکرائب اور مذہب کا ہر کامنٹس میں ہمارے میں مذہب کا لکھتے ہیں۔ یہ چینل سب لوگوں کے لیے ہے، یہ حق اور سچ کی آواز۔ وہاں پہ کسی فرقے کا نام لکھ کے کامنٹس نہ کیا کریں، اپنے بارے میں لکھا کریں بس۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جوید اقبال چیمہ صاحب مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ ہیں۔ کافی دن سے میں کوشش کر رہا تھا چیمہ صاحب کو لائن پہ لوں، لیکن چیمہ صاحب ماشاءاللہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور ابھی میں نے چیمہ صاحب سے پوچھا، وہ کہتے ہیں میں ہر سال جاتا ہوں سعودی عرب۔ چیمہ صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کرے۔ آج کافی سوالات ہیں، ذرا مختصر جوابات دیجیے گا۔ پاکستان کے جو موجودہ حالات چند دن میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ جو سب سے اہم سوال ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ملک؟ دیکھیں مبارک صاحب، جو آپ کو روزانہ سنتے ہیں، جو آپ کی بات کو روزانہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو شعور اس 30 کروڑ عوام کو مل چکا ہے، اب یہ سوال کسی سے بھی کریں، آپ کسی کھوتی ریڈی والے سے کریں تو وہ بھی آپ کو یہ جواب دے گا، بھائی معاملہ اقتدار کا ہے، معاملہ ایکسٹینشن کا ہے، یہ شریف خاندان اور زرداری اور جنرل صاحب کا کھیل ہے، انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے تو اس کے لیے یہ منصوبہ بندی ہے ساری، اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سارا چکر جو ہے نا اقتدار کا ہے، سارا چکر ایکسٹینشن کا ہے، سارا چکر دنیا کو یہ بتانے کا ہے کہ ہم دیکھیں کتنے مسلمانوں کے خلاف ہیں، کتنے اسرائیل کے حق میں ہے، اس لیے ہمیں موقع دو کہ ہم کنٹینیو اس پاکستان پر مصر کی طرح ڈکٹیٹرشپ قائم رکھیں۔ یہ ہے اصل بات۔ یہاں پہ کیونکہ آپ سے رابطہ نہیں ہوا، آپ تھے نہیں یہاں پہ، جو کچھ ہوا پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ جو تحریک لبیک والے ہے، جب دوسری طرف ایک امن کی بات ہو رہی تھی تو ان کو سڑکوں پہ آنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر اب جو موجودہ حالات ہے اس میں کیا دیکھتے تحریک لبیک کا مستقبل؟ دیکھیں میں ایک بات تو، چاہے ان کو طبی طریقے لبیک کو غصہ لگے، جو مرضی ہو، میں کیونکہ ان کے کوئی حق میں نہیں ہوں، اگر اس وقت ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میری تمام تر اخلاقی اور انسانی حقوقی بنیادوں پہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے، مگر یہ بات ہے کہ وہ چابی کے کھلونے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنرل رانی جو پاکستان کی شریف خاندان کی، یہ بہت ہی اس ملک کے لیے خطرناک ہے، اور یہ ماشاءاللہ فیلڈ مارشل صاحب بھی اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے۔
اور یہ کسی صورت بھی جو گٹھ جوڑ ہے یہ اپنے اقتدار کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ آخری حد تک جائے گا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر بھی ڈر اور خوف پیدا کر لیا ہے، اور اوپر جو ہے ان کے دوستی جو جس کو یہ خدا سمجھ رہے ہیں ٹرمپ کو، اب اس کے ساتھ جتنی ان کی میل ملاپ ہو چکی ہے اور جتنا جو اس کو خوش کر رہے ہیں یہ اس کو خوش کرتے جائیں گے، اور اپنی دلدل میں، اپنی عاقبت میں، اپنی قبر میں، اپنے جہنم میں گرتے جائیں گے، پھنستے جائیں گے۔ اور انہیں بھی خدا بھول چکا ہے، تو جس کو خدا بنایا ہوا ہے وہ کئی اس طرح کے پہلے بھی لوگ خدا بنا چکے ہیں۔ تو یہ ہے صرف اقتدار کا معاملہ، یہ بہت خطرناک ہے دونوں اس ملک کے لیے۔ تحریک لبیک کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اب آپ؟ تحریک لبیک کو لانے والے بھی یہ خود تھے، ایجنسی نے لایا، ایجنسی ہی اس کو گھماتی ہے۔ ایک لفظ میں نے بات ختم کی تھی کہ وہ چابی والے کھلونے تھے اور چابی والے کھلونے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ بھی ایک انٹرنیشنل دنیا کو دکھانے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا تھا کہ آؤ دیکھو ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے جذبات اسرائیل کے خلاف بہت ہیں، اور دیکھو ہم کرش کس طرح کرتے ہیں۔ یہ بھی دکھایا، یعنی پہلے جذبات دکھائے کہ یہ دکھانا مقصد تھا، ایجنسیوں نے گھر سے نکالا کہ دکھاؤ یہ کہ ہم کتنے مسلمان ہیں اسرائیل کے خلاف اور کتنے جذبات ہیں ہمارے اس دستخط کرنے کے اوپر، مگر اس کے باوجود ہم دستخط بھی کر رہے ہیں، اپنے ٹرمپ کو خوش بھی کر رہے ہیں، اسرائیل کو مان بھی رہے ہیں، تسلیم بھی کر رہے ہیں، اور پھر اسرائیل کے خلاف جو بولتا ہے اس کے اوپر ہم ظلم کی بھی انتہا کرتے ہیں۔ یہ دکھانا مقصود تھا پوری دنیا کو، اور یہ انہوں نے دکھا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا منصوبہ بالکل کامیاب جا رہا ہے، اور کامیاب ہوا جماعت اسلامی کی وجہ سے اور اس چابی والا کھلونے تحریک لبیک کی وجہ سے۔ دونوں چابی والے کھلونے ہیں، یہ آئی ایس آئی کے جو ہے نا چابی کے کھلونے ہیں، جماعت اسلامی بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی اور لبیک بھی۔ یہ مولانا فضل الرحمان بھی منافق ہے، تحریک لبیک والے بھی منافق تھے اور منافق ہے۔ ظلم اس کی ظلم کے ساتھ میں جو ہے نا وہ ہمدردی ہے کہ یہ ظلم جو کر رہا ہے یہ ایک فرعون کر رہا ہے، اور یہ سب کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ ڈرا رہا ہے پورے پاکستان کو کہ میں اس حد تک بھی گر سکتا ہوں، کوڑے کے ٹرکوں کے اندر لاشوں کو پھینک کے، اور کہاں جس طرح تحریک انصاف کی لاشوں کو جلایا گیا تھا کہاں کہاں ان کو پھینکا گیا ہے، کہاں کہاں جلایا گیا ہے، اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ 30 بندوں کے علاوہ اس میں جنازے میں بھی بندے شریک نہ ہو۔ جن کو دی گئی ان کو یہ کہا گیا کہ تمہارے ان کے جنازے کرنے ہیں تو تھوڑے بندے 30 بندے تک جنازے کر کے اور دفن کر دو، کوئی شور نہ ہو، یہ کہہ کے ان کو یہ ایگریمنٹ کر کے ان کو لاشیں دی گئی، اور جن کو نہیں دی گئی وہ تو جس طرح تحریک انصاف بھی جلائی گئی تھی جلا دی گئی۔ اور ظلم بہت ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ظلم کرنے والا جو فرعون ہے وہ اپنی دہشت پھیلانا چاہتا ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں اسرائیل کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دوں گا، اور پاکستان کے اندر جذبات بھی دکھانا چاہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہے، مگر اس کے باوجود اپنے خدا کو پھر خوش کر رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں تمہاری خاطر۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ چیمہ صاحب، استعمال ہوتے ہیں چابی والے کھلونے ہیں، یہ 70-75 سال سے چابی والے کھلونوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمیں جب استعمال کیا جاتا ہے ٹیشو پیپر کے طرح استعمال، یا اس کے بعد لوٹے کی طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں بعد میں پھینک دیا جاتا ہے، تو کیوں نہیں آئی عقل پھر کسی کو آج تک؟ مبارک صاحب، من حیث القوم ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اخلاقی طور پہ، انسانی طور پہ ہمارے اندر کرپشن جو ہے نا وہ رائج کر چکی ہے، بالکل کینسر کی طرح ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اصل معاملہ ہے کہ اب صرف ایک طبقے کا قصور نہیں ہے، اب مولوی بھی پلاٹ چاہتا ہے، مولوی بھی پجارو چاہتا ہے، صحافی بھی پلاٹ چاہتا ہے، صحافی بھی پجارو چاہتا ہے، جج بھی پلاٹ چاہتا ہے، وکیل بھی پلاٹ چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ جیت گئی، سارے پلاٹ جیت گئے، اور سارے لوگ عام آدمی ہار گئے، اور بد جانا جیت گیا۔ کیوں؟ یہ سب کچھ ملک کا بیوروکریسی بھی چاہتی ہے پلاٹ ملے، فوجی بھی جنرل بھی چاہتا ہے پلاٹ ملے۔ اب یہ اصل میں معاملہ وہ یہ مذہبی بات آ گئی نا بیچ میں، کیونکہ میرا تو ذہن ادھر جاتا ہے نا، اب اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول چکے ہیں، کیونکہ ہمارے سلیبس پہ یہ چیزیں ختم ہو چکی تھی کافی عرصے سے، اور آہستہ آہستہ ہم جس جگہ پہ جا رہے تھے ہمارا کلچر تباہ ہو چکا ہے۔ بینگ اے نیشن ہم منافق ہیں، ہم ختم ہو چکے ہیں، ہم کوئی قوم نہیں ہے،
اب ہجوم ہے اور پلاٹوں کے پیچھے ہم اپنا سب کچھ بیچنے کو تیار ہے. ہماری عزت نفس بھی اقتدار کی خاطر بک جانے کو تیار ہے. ہمیں پیسہ چاہیے. اب ہر آدمی بکنے کو تیار ہے, ہر آدمی جھکنے کو تیار ہے, اسے مال چاہیے. بس اصل معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی کسی ایک طبقے کے اوپر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے. اب بیوروکریسی ہو یا چھوٹے دفتر ہوں یا بڑے دفتر ہوں یا جج ہو یا وکیل ہو, آپ سب کو سب دیکھ لیں, سب اپنے اپنے مفادات کے چکر کے اندر انسانیت کو اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بھول چکے. افغانستان کے لوگوں کو کہا گیا کہ چلے جاؤ یہاں سے, اور وہ جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ان کی وجہ سے بھی حالات بڑے خراب ہیں. کسی کی وجہ سے حالات خراب نہیں ہوتے. حالات ہمارے اپنے اندر کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں ہمیشہ. میں اپنے اندر جھانک نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے اندر جھانکنا نہیں آتا. میں اپنے اقتدار کی خاطر اتنا مدہوش ہوں کہ مجھے اپنے اندر جھانکنے کا خیال ہی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں ہے, کیونکہ میرے اندر سے اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, نبی کا ڈر, نبی کا خوف, نبی کی اطاعت بالکل نکل چکی ہے. میں مسلمان کہلوا رہا ہوں. یہ بھی اپنے ساتھ بھی اور دوستوں کے ساتھ بات جہتی کر رہا ہوں. میں مسلمانی کے کسی بھی ترازو کے اوپر پورا نہیں اترتا, کسی بھی اسلام کے دین کے ایمان کے ترازو کے اوپر پورا نہیں اترتا. یہ اب کسی ایک محکمے کا نہیں ہے, پورے کا پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور اس کا ایک ہی حل ہے, اس کیلچر کا ہمیشہ ہوتا ہے, یہ بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. انقلاب is only solution of the country. There is no other way to change this bloody nonsense system. اس میں ہر شخص بکے گا, کیونکہ اب ہمارا سلیبس ہی یہ ہے, اب ہمارا طریقہ واردات ہی یہ ہے, اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی یہ ہے. جی چیمہ صاحب, کے پی کے میں نئے وزیر اعلیٰ آگے کیا تبدیلی آئے گی اسے؟ کدھر تھی وزیر اعلیٰ؟ یہ کے پی کے میں نئے آگے نا وہ دیکھیں, وہ کے پی کے میں جو جہاں وزیر اعلیٰ آیا ہے, پہلے تو بات ہے کہ یہ اس کو چلنے نہیں دیں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ یہ اپنا زور دکھائیں گے. وہ آدمی آنسٹ ہے, کوئی شک نہیں ہے. عمران خان کا جالا ہے, وہ بالکل ایک ورکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آدمی اگر اس کو موقع ملے تو وہ کرے گا کچھ. تو اب ٹکراؤ ہوگا. اب یہ بات میرا تجزیہ ہے کہ اب ٹکراؤ ہوگا, کیونکہ یہ شخص جو تخت نشین ہے, یہ جو جنرل رانی کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے, یہ کسی قیمت پہ بھی, جس طرح آپ نے وہ ٹٹر کی باتیں سنی ہیں, وہ ٹٹر کیا کہہ رہا تھا, رانا ثناء اللہ اس کے لیے ریڈ کارپٹ کی باتیں کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ نون لیگ کی سوچ, جنرل رانی کی سوچ ہے ان لوگوں کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ٹکراؤ ہوگا اور بہت بڑا ہوگا, اور یہ خون کی ندیاں پھر بہیں گی, کیونکہ یہ چاہتے یہ ہیں, کیونکہ اس کو دو چیزیں چاہیے, یا تو سینکشن اس طرح ہو جائے, یا پھر کھل کھلا کے کھیلنے کے لیے, مارشلہ لگانے کے لیے اسے اور لاشیں چاہیے. تو وہ کرے گا, وہ ضرور ٹکراؤ کرے گا. اور کے پی میں مجھے گورنر آج لگتا ہے, نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ جائے. یہ ماشاء اللہ بھی لگا دے گا, اس کو کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس نے سدا رہنا ہے. آخری سانس تک اس نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے آپ کہ میں نے نہیں چھوڑنا. یہ ہے اصل معاملہ. باقی وہ ایک بات ہے طے ہے کہ ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا, اور کچھ نہیں ہوگا. افغانستان سے پنگا پڑ گیا ہمارا, انڈیا کے ساتھ بھی پنگا چل رہا ہے, افغانستان بھی, ایران کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں. کیا دیکھتے ہیں افغانستان کے ساتھ جنگ کے نتائج؟ ہم نے ہمیشہ غلطیاں کی ہیں, ہم نے ہمیشہ, ہمارے جرنیلوں نے غلطیاں کی ہیں. ہمارے جرنیلوں نے ہمیشہ امریکہ کی پشت پناہی کی ہے. امریکہ سے شاباش لینے کے لیے انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا بغیر امریکہ کی اجازت سے. ان کو ڈالر چاہیے, ڈالر کی ریل پیل چاہیے, پیسہ چاہیے, اور امریکہ ہمارا خدا ہے, اس کو ہم نے راضی کرنا ہے. یہ اس مشن کی طرف یہ بھی چل رہا ہے. پہلے بھی اس کے جانشین اسی طرف چل رہے تھے, مشرف تھا, ضیاء تھا, سارے اسی کی طرف چل رہے تھے. اب یہ بھی اسی لائن پہ چل رہا ہے. یہ پنگا ہم نے خود لیا ہے, اور یہ پنگا ہم نے امریکہ کو دکھانے کے لیے لیا ہے کہ دیکھو جو تم کام 30 سالوں میں نہیں کر سکے, ہمیں 1 منٹ کے اندر کام کر سکتے ہیں. یعنی یہ صرف اور صرف یہ شخص اس وقت فراؤنڈ بنا ہوا ہے, یہ جنرل رانی کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے. ایک یا کی جنرل رانی تھی, ایک اس کی جنرل رانی ہے, اور وہ عورت بڑی خطرناک ہے, اور وہ بھی اس میں مکمل شریک ہے. نون لیگ اس میں مکمل شریک ہے, شریف برادران اس میں مکمل طور پہ شریک ہے,
मौलाना फजल मान जरदारी इसमें मुकम्मल तौर पर शरीक हैं इस बंदे को, क्योंकि इनके अंदर इमरान खान का डर और खौफ इतना बैठ चुका है कि ये अपने मुंह से अब कह रहे हैं कि या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। अगर वो जिंदा रहा तो हम नहीं रहेंगे, अगर हम जिंदा हमें जिंदा रहना है तो इमरान खान को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये अब वाज़ेह पहले तो खुफिया थी, अब खुला खुला ये बातें हो रही है और ये अपने जो है ना अंजाम को पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये अपने इसकी तकमील पहुंचाएंगे अपने ख्यालात की, और फिर जब तकमील पहुंचाने की तरफ जाएंगे तो फिर जो तमाशा लगेगा इस मुल्क में वो आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि इंशाअल्लाह 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 फतह और कामरानी की होगी और ये नाकाम होंगे, और फिर इस मुल्क के अंदर जो है ना वो हालात सही होंगे, और ये होना है। ये अपनी यहाँ तक जाएंगे तो फिर काम चलेगा, उसके अलावा नहीं। तो ये जा रहे हैं, ये अपने मकसद की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह अपनी मुंह की खाएंगे। देखना आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। चीमा साहब, टाइम काम में आखिर पे एक सवाल है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है या नहीं करता है इसको छोड़ दे, लेकिन दूसरे इस्लामी मुल्क हाल में आप सऊदी अरब से आए हैं, वो भी उसी लाइन पे चल रहा है, तो कौन सा मुसलमान मुल्क है जो उसकी मुखालफत कर रहा है? एक ईरान ही है बस। देखिए, मैंने आपसे ये बात कई बार कही है कि चाहे मुसलमान को ये बात बुरी लगे, मगर मुसलमानों के ऊपर जितने इक़्तिदार इस पर हुकूमत कर रहे हैं, असल में यही तो बात थी, रजीम चेंज की यही बात थी। ये बात समझने वाली है मुबारक साहब कि एक इस्लामी लीडर था इमरान खान, एक बंदा वाहिद था जो पूरी दुनिया के अंदर बोल रहा था, एक वाहिद लीडर था जिसने दुनिया को बता दिया था अक़वाम मुत्तहिदा में कि मैं हूँ मुसलमान और मैं मुसलमानों को गाइडलाइन दूंगा, मैं ये चाहता हूँ। उसको हटा दिया गया, उसको रास्ते से हटा के जेल में फेंक दिया गया। सिर्फ इंटरनेशनल इसमें ये लोग शामिल हैं जनरल बाजवा, मगर इंटरनेशनल भी ये हकीकत है कि आलमी ताकतें भी यही चाहती थी। अब कोई भी मुसलमान के ऊपर ब्लेम तो आप नहीं दे सकते। मुसलमान हुक्मरान एक भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो है ना वो अताअत कर रहा है या अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला है। यही वो चाहते थे और उन्होंने ये काम कर लिया है आलमी ताकतों ने। इस वक्त तमाम मुसलमान मुल्कों के ऊपर जो मुसलमान हुक्मरान बैठाए हुए हैं वो बदगैरत भी है, चोर भी है, डाकू भी है, जालिम भी है। उनके अंदर ना इंसानियत है ना अखलाकियात है, उनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको ये बता सके कि ये इनके पास अल्लाह और अल्लाह का रसूल है। असल बात ये है हकीकत जिससे हम मुंह मोड़ रहे हैं। ये हमें मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने अर्दली को देख लो, अपने अर्दली को देख लो, ये किस तरह ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहा है। क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? क्या एक मुसलमान ये गवारा करता है? बहुत लीडर है इमरान खान जिसने इनकी आंखों में आंखें डाल के बात की थी और इनको गवारा नहीं था, इसलिए उसको जेल में फेंका गया है। ये है असल हकीकत। जी बहुत शुक्रिया चीमा साहब। थैंक यू। ये थे जी जवेद इकबाल चीमा साहब, मजहबी स्कॉलर भी हैं, सियासी सूरत हाल पे भी नज़र रखते। अच्छा, एक कमेंट सुबह आए थे जी आपको, जो तहरीक लबैक उससे हमदर्दी जो प्रोग्राम होते हैं, जब आप कोई चैनल चलाते हैं तो वहाँ पे कोई प्रोग्राम में हिस्सा लेता है, उसकी बात सुननी होती है, कोई भी बात वो कर रहा होता है, वो अपनी सोच के मुताबिक या जो भी उसके ख्यालात होते उसी के मुताबिक वो बात कर रहा था। उसमें ये हमदर्दी आ गई, फलान आ गया। एक इख्तलाफात, एक चीज़ को आप पसंद नहीं करते, लेकिन एक इंसानियत भी चीज़ होती है, उस पर भी गौर करना पड़ता है। तो ज़रा आपने दिमाग को ठंडा रखा करें। कमेंट्स तो मैंने हमारा डिलीट कर दी, ऐसे लोगों के हम डिलीट कर देते, अपनी तरह से वो बड़े तीस मार खा मान रहे होते हैं, लेकिन अगर इतनी आप में सोच और समझ हो तो मेरा ख्याल आप भी कोई चैनल बना के अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे होते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब हमारे साथ है। यकूब साहब क्या कहना चाहेंगे आज आप? जो तुसी कहो, जो हुक्म करो, जे आख दिओ ते मेरे भतरीजे दी गल कर लैनी है। वड्डी गल ते होई है। वो है किते भतरीजा तुहाडा? चौधरी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफों ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे है जिथे जिथे पाकिस्तानी सुनते हैं, जी मैं अज गल कर लगा, इन्हों गौर नाल सुन लियो
क्योंकि मेरे नालों सारे पाकिस्तान के मेरे भरा भतीजे भांजे भैणा अजीम इंसान है। मैं तो गुनाहगार गया अदना गया बंदा, लेकिन मैंने एक यही शौक है पर मैं याद वाली तरह जो मैं मरा ना ते कलमा नबी का पढ़ा मरा, दूसरी पढ़ा मरा, सच बोलता मरा। ते जवेद साहब सारी जिंदगी मैं अर्ज करना पिया मैनू रिजवी साहब मैं तां भतीजा आखना ओहदे बाप नाल मेरे बड़े तलकात है और ओहदा बाप एक पढ़िया लिखिया बंदा है, सुलझिया है, मजूट है बंदा है। मैनू नाल भी हमदर्दी कि मजदूर होने के बावजूद भी उस बंदे सही कुरान हदीस पढ़ी है। ते मैं इनू समझाता रहा पुत्र तू जमाने नू नहीं है जानदा जितनी तेरी उम्र नहीं जितना ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ? मैं यही दसन लगा, मैं अर्ज करना पिया कि मैं उन्हें समझाता रहा कि ये पुत्र इस वे पाकिस्तान के हालात ने कि ना साडी कोई आर्मी है, ना साडी पुलिस है, ना साडियां अदालतां ने, ना साडे मुल्क की कोई अपनी हुकूमत है। किसी अदारे च कोई बंदा साडे मुल्क ते कब्जा होए है मुकम्मल 100%। और तुसीं सुनी है सेनेटर मुश्ताक की गल, और जिसले आया इसराइल तो उठू लग छड़िया तो उन्हें आगे पाकिस्तान नहीं कहा कि उन्हें कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत साडी है। इस तू कितों आ गया जुलूस कटदा है? उनकी गल 100% नहीं, जवेद साहब 1000% सच्ची जे। ते मैनू इसे वास्ते समझाते आ मैं दिया पुत्र जे तू कुछ करना है। जवेद साहब हकीकत गल जे कि पाकिस्तान च 70% जिहड़ी है अक्सरियत और सुन्नत वल जमात दी सारे तरीके लपैक दे। ये मैं तुहानू गल सुनाना तो मैं पैरिस रहा 5 साल 2 मिनट की गल है। तो उत्थे ना मेरा मामा घोड़े खेडते आ और जुआ कोई नहीं खेडता, घोड़े खेडते आ। फ्रांस बड़ी दुनिया खेलती है पाकिस्तानी। और मैं एक दिन गलती नाल टुर गया, और पहला घोड़े फिरते ने ग्राउंड विच, 20-25 मिनट बाद घोड़े भजते ना। मैं थले गया, मैनू जेड़ा पसंद आया मैं उससे 500 मेरा लाया, मैं टुर गया, मामा मैनू नाल लै गया। और जिसले वापस आया मामा का किहड़े घोड़े ते लाया जी? मैं क्या मामा एड़ा नंबर है, उसका 22 नंबर है। वो आदा पुत्र इतने जिंदगी च नहीं जुटिया फुट कर जाता वास्ते क्यों रोड नहीं 500। और जो नाल दे है ना वो आखन मामा नूं उन्हें ठाकिया, उन्हें क्या यार तू के करना, बच्चा अपनी खुशी नाल लाया, तू जानू नाल नहीं ले आने जे लिया ही वो अपनी सोच नाल लाया जुटिया करना। तो उन्हें भी लोगों ने जुटा नहीं की घोड़ा ना तलियां च है। उन्हें कहा नहीं भज फटाफट जा। मैं 1 मिनट पहले घोड़ा बदलाया, जो मामे लो आया वो सब तू आखिर से आया जिन्हें सबा नु अगे लाया है। जे घोड़े तू मामे लो आए वो गानी है मैं उसने कम पाकिस्तानी करोड़ रुपया 94 रुपये रेट है घोड़े का 1 रुपये नाल। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, वो जुट गया फर्स्ट टाइम 1 रुपये नाल 94 लभने है। मैनू 500 मैं लाए हिसाब ला लो जरब दे सारे बंदे के यार तू जब बच्चा नाल उसने मैं नवा नवा आया बच्चा ही आई तो उन्हें आख्या जो आया मैं तो क्या घोड़े की वेल असीं पेंडू बंदे आ क्योंकि साढ़े ने खाद के घोड़े बड़े दौड़ लगते हैं हर साल जिन्हें चंगा खरखना मारिया वे कमजोर हवे सही मालिश की हवे वो जुटदा है, मोटे जिस्म वाला नहीं जुटदा। उसकी वेल बड़ी लम्मा आ मैनू पसंद आ घोड़ा पहला ही वरिया मैं उन्हें जान के लवाया वो बेल्जियम के युवा। अच्छा हुण इस गल दा तुहाडे भतीजे नाल की ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ अगला? मैं तो ये दसन लगा इस गल नाल कि मैं क्या पुत्र इस वेले तू कला अगे भजना पिया, तेरे नाल दूजा घोड़ा कोई नहीं। तेनों उस वेले पता लगना एक तेरे चाचा यकूब का घोड़ा आ रहा सब तू पिछे होना दुनिया अगे होना तेनों भजाना ने तू भजना कोई तो फिर तेरे को किसी पूछा ना तेरा घोड़ा कितने जो रोज कुददे आ कदे कराची कुददे आ कदे लाहौर कुददे आ कदे इस्लामाबाद फैजाबाद तू आखना मेरा घोड़ा वो सब तो पीछे लगे कि जे डके है पता नहीं कितने है कितने नहीं केड़े नंबर ते किस हाल विच है। इस वास्ते मैं क्या पुत्र तू इस काबल नहीं है, तेरा घोड़ा दौड़ने वाला नहीं, तू ना ये काम कर मेरी गल मान जा। मैं पाकिस्तान के सारे गद्दी नशीना मौलवियों मैं जवेद साहब पता जानता किस तरह वा जो मेरा मुर्शिद खाना ना वो सच्चे ते सुच्चे सैयद ने पूरा उन्होंने पाकिस्तान नहीं जानता बल्कि सऊदी आले भी जानते हैं। आज भी मदीने शरीफ के बाहर मेरे मुर्शिद पाक का होटल है बड़ा बड़ा और जो पाकिस्तान नहीं बनया उस तो पहला जो घोड़िया के ऊठा के खुराक जाती ना उदू मेरे पीर ने पीर सियालकोट मेरा मुर्शिद खाना गुजरात है उदू पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली परी
ਇੱਥੋਂ ਊਠਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਛਿੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਭੱਜਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪੰਪ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਪ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਪ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿਹਨੇ ਘੋੜਾ ਕੱਲਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਭੱਜ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਛੋੜੇ ਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਰੇ ਭਤੀਜਾ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲ ਚੰਗਲਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਕੇ। ਸਮਝਾਇਆ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਘੋੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕਿੰਝ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਉਜ਼ੂ ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਗੈਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? कोई असरात नहीं, कोई बिल्कुल दुआई खुदा दीजिए। बल्कि यकीन करो कि करबला तो बाद मुरीद के करबला होया जी। वो आखिर ते आके मैं उसदी आखिरी हालत तकी है जिसले नहीं वो फजल रहमान ने हिमायत दा ऐलान कीता, वो कहंदा फिक्र ना करो। जिदी फजलंडू या एमक्यूएम वाले या जरदारी ते उदाई चढ़ा या नवाज शरीफ दी जिदी इमदाद दा ऐलान करनी या बखलू जड़ा वो वली खान दा पोतरा समझ लो वो बंदा दुनिया तो गया। भैड़े बंदे की दुश्मनी चंगी जवेद साहब मेरा जिंदगी का तजर्बा जे। भैड़े बंदे की दोस्ती बहुत ही भैड़ी। भैड़े बंदे अपना लाल ना दिओ ते सामने ऊंचा होके ने छाती कट के दुश्मन समझ के ते सड़क के दूजे पासे जाओ ते बचे रहो। जो तुम दुश्मन को अपने नाल उठो लगा के क्या प्यार ही ना गल्लां अपने राज नाल ये बीमारी है जेड़े दुश्मन है मुल्क दे ओ तेन कुदांदे पे नचांदे अपनी। जेड़े मुसलमान है माले सही कमजोर सही गद्दी नशीन सही कमजोर उन्होंने ने का ही नहीं पाया। इतना कि करोड़ यकीन करो जवेद साहब कदे पहले नंबर दे नहीं कदे तीजे नंबर दे मौलवी मुसीबत। अच्छा गल सुनो अपना की नाम बोर्ड छोड़ ला दिते ने उथों जेड़े ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੀਲ ਕਰਤੀ ਮਸਜਿਦ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਘੋੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੌਰੀ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇਕ ਬੱਚੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਖਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ 4-5 ਬੰਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਆਈਆਂ ਮਾਸੂਮ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਇੱਥੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਕਲਮਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਲਬੈਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਸਾਦ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਗਏ ਇਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਭ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਦਾਈ ਲੱਭ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਣਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜਜ਼ਬਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਕਰਮਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਲਝਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਰੋਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਹਮਨ ਮੈਂ ਠਾਕਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਯਕੂਬ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਲਪਨੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੌਤ मैं पढ़िया लिखा तो नहीं लेकिन मैं इन्हू समझाता नहीं आदे यकूब तू सच। मैं क्या मैं कितनी बारी समझाया कितनी बार ट्वीट किया पुत्र इस कमों बाहर आ जा तू तू। अच्छा हुण अगला सवाल सुन लो।
ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਲਬੈਕ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਟੋਰੰਟੋ ਥਾਈਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਬਫਲੂ ਜਾਂ MQM ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਔਰ ਸੱਤਵੇਂ ਆਪੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਈ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਕਲ ਕਰਦਾ मैं यही आखना कि इस वे पाकिस्तान से बिल्कुल दुश्मनाने इस्लाम दुश्मनाने पाकिस्तान का कब्जा हो गया हर जगह से बिल्कुल दुआई उन्हें आखिरी प्रोवा किया जी कियामत आई जी 200-300 बंदा नहीं है ये जो अमरीका जो बैठ के अमरीका का साफी पहले 1000 बंदा शहीद हो गया फिर चलो चलो मेहरबानी अज तुसी भी बाहर मौसम चंगा काम शाम करो जाके इन्ना ही बड़ा अज ठीक है मैं तो हुण जवेसा तुसी भी दुआ करो मैं भी अपने वतन वास्ते मुसलमानों वास्ते पाकिस्तानियों वास्ते दुआ करो बाकी गल मुक गई जी चले बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम यकूब साहब बातें तो मजेदार होती हैं बड़ी गहरी बात कर गए कि अब हार गए तो गेम खत्म चैनल को करें सब्सक्राइब जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और देख